تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم نے پڑھا تھا یہ قیام اللیل کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم باذن اللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے انشاءاللہ یہ تو ادھر کے مسائل پڑھیں گے، اور اس سے قبل کے کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے قیام اللیل کے مسائل، وہ بھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طيب، تو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھ لی تھا کہ آخری کینال کہ قیام اللیل کی شروعات میں کس طرح سے ہم دعائیں وہ پڑھیں، استفتاح، یہ ہم نے پڑھ لی تھی، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ قیام اللیل کی شروعات میں کیا استفتاح، کون سی استفتاح ہو، اور ہم نے کہا تھا کہ نا یہ سنت ہے، ورنہ عام جو ثابت ہے استفتاح جیسا کہ اللہم باعد بینی وبین خطایا ہے، اس طرح سے سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا افضل ہے، یہ پڑھنا سنت ہے قیام اللیل میں۔ اس طرح سے جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نا اگر کسی شخص کو رات میں نیند آ رہی ہو اور نیند غالب آ رہی ہو اور تو وہ سو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ رات میں قیام اللیل پڑھے اور وہ نیند کی حالت میں پھر یعنی وہ کچھ کا کچھ پڑھ لے، کچھ کا کچھ پڑھ لے، تو یہ منع ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو نیند آئے، نیند غالب آ جائے، حتیٰ کہ وہ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر سکے، یعنی وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو سورہ فلق میں آ گیا یعنی نیند کی وجہ سے، تو اگر ایسی حالت ہو جائے، یعنی کچھ نیند تو ہلکی ہوتی ہے جس سے انسان اس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ منع نہیں ہے، اور وہ تو ضروری ہے مجاہدہ کرنا، ورنہ ہلکی سی نیند آ جائے گی تو وہ تو ہمیشہ نیند آئے گی، تو مجاہدہ ضروری ہے، انسان محنت کرے اور اپنے آپ کو اس پہ کیا کرے، وہ یعنی یہ وہ اپنے نفس کو آمادہ کرے کہ وہ نیند کو کم کرے اور ختم کرے اور قیام اللیل پڑھے۔ لیکن اگر نیند اتنی ہے کہ انسان کو کیا پڑھ رہا سمجھ نہیں آ رہا اور وہ غلط غلط پڑھ لے رہا، یعنی اخلاص سے فلق میں آ گیا، فلق سے ناس میں آ گیا، تو اس حالت میں تو کیا ہے کہ نا وہ نماز کو روک دے اور سو جائے، نماز کو روک دے اور سو جائے۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ نا شاید کیا کرے، وہ دعا کر رہے، یعنی وہ دعا کرنا چاہے، وہ حالانکہ وہ کیا کرے، اپنا کو آپ کو وہ بدعا دے لے، بدعا دے لے، الٹا ہو جائے، تو یہ بھی نہ ہو، تو اس طرح کی۔ لیکن اگر ہلکی سی نیند آئے تو وہ حرج نہیں ہے، بلکہ انسان وہ تو محنت کرے اور اپنے نفس کا مجاہدہ کرے۔ اس طرح سے یہ مسنون ہے کہ رات قیام اللیل میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو قیام اللیل کی اٹھائے، شوہر بیوی دونوں کے لیے مسنون ہے اور یہ سنت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قیام اللیل کی اٹھائے، تو اگر بیوی اور اگر اٹھ گئی رات میں تو وہ کیا کرے، اپنے شوہر کو اٹھائے اور کہے کہ نماز پڑھے، اور اس طرح سے اگر شوہر اٹھ جائے تو کیا کرے، وہ اٹھ کر کیا کرے کہ نا اپنی بیوی کو اٹھائے، یہ دونوں کے لیے سنت ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ صحیح حدیث ہے، میرے غالباً یہ بخاری کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، رحم اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے جو اللہ اس عورت پہ یعنی اس شوہر پہ رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو وہ نہ جگاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ رحم کرے اس بیوی کو، اس بیوی پر جو رات میں جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ میاں بیوی آپس میں یعنی شوہر اور بیوی دونوں کیا کرے، یہ کام آپس میں اٹھائے، اور یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، یہ خیر کے کاموں میں آپس میں تعاون ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپس میں یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، اور غلط کاموں میں اور برے کاموں میں آپس میں تعاون مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ نا تو یہ بھی ہے نا، تو یہ ہے نا تو یہ نا سنت ہے کہ کیا کرے انسان یہ ہے نا آپس میں تعاون کرے، یعنی خاص طور پر میاں بیوی، اور ساتھ سے کیا کرے، بچوں کو اٹھائے، یعنی یہ حکم ہے کہ یعنی جو گھر کا جو مسئول ہے، گھر کی اور آدمی عورت، وہ اپنے بچوں کو اٹھائے، اپنے بچوں کو جگائے، ٹھیک ہے نا، یعنی قیام اللیل کے لیے، یعنی بچے اگرچہ آدھی رات ہو یا اگرچہ آدھا گھنٹہ ہو یا اس سے بھی کم، یا رات کے شروع میں پڑھا دے، اگر رات کی آخری میں مشکل ہے تو یعنی سونے سے پہلے انہیں حکم دے اور تلقین کرے کہ وہ پڑھ لے، اگر مشکل ہے تو پھر رات کے آخری میں، اس طرح سے بھی ہو تو یہ اچھی بات ہے، اور کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ قیام اللیل کے جو مسائل تو کچھ ختم ہو گئے، اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ
اور طبعا یہ بھی جان لیں گے کہ نا کہ یعنی آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وتر کے مسائل. وہ آج جو پڑھیں گے وہ ہے وتر نماز کے مسائل. لیکن اس سے پہلے ہم یہ خبر جانا ضروری ہے کہ وتر کا حکم سنت ہے. وتر کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. تو اب سوال آتا ہے کہ نا پھر کون سی نمازیں واجب ہیں، کون سی نمازیں واجب ہیں، جب وتر جو ایک اہم وتر ہے. اور وہ خاص اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ معروف ہے کہ وتر واجب ہے، بلکہ اس کا نام ہی کیا ہے کہ اس کا نام بولتے ہیں واجب الوتر. کیا بولتے ہیں؟ واجب الوتر بولتے ہیں. تو اس تو لیکن صحیح ہے کہ وتر واجب نہیں ہے. صحیح ہے کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. تو لیکن ہمیں جاننا ضروری کہ فرض نمازیں ہے کیا. تو یعنی علماء نے کہا کہ 5 فرض نمازیں ہیں. 5 کیا ہے؟ فرض نمازیں. پہلی نماز یعنی 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں فرض ہیں. یعنی یہ 5 نمازیں یعنی جو ڈیلی ہوتے ہیں اور ہر روز جو روزانہ ہوتے ہیں. اس طرح سے جمعے کی نماز یہ بھی فرض ہے. اس طرح سے جو انسان نظر کرے، یہ نظر والی نماز تو خود فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے اوپر فرض کر لیا اور کہا کہ اگر اللہ نے مجھے پاس کیا امتحان میں یا کامیاب کیا، یا اگر اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دی یا میرا فلاں کام کر دیا، تو میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا. تو اس نے جب نظر کر لیا تو اس کو لازمی کہ وہ کیا کرے، وہ نظر کو پورا کرے. اور یہ صفت متقین کی کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انسان میں یوفون بالنذر، یہ اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس کی وفا کرتے ہیں. اس طرح سے عیدین کی نماز بھی یہ فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے. یہ فرض کیا ہے؟ کفایہ ہے. یعنی ہر ایک کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ تو پڑھنا ضروری ہے. اگر تھوڑی بھی نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں گا. اس طرح سے یہ آخری جو فرض نماز ہے وہ جنازے کی نماز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنازے کی نماز ہے. تو یہ کچھ کیا ہے؟ فرض نماز ہے. 5 کیا ہے؟ 5 فرض نماز ہے. یہ 5 یعنی فرض نماز ہے. ان کے علاوہ ساری نمازیں یعنی فرض نہیں ہے. ان کے علاوہ جو نمازیں کیا ہے؟ فرض نہیں. ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ فرض نہیں، بلکہ وہ نفل ہے، سنت ہے. پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، ثواب ملیں گے. اگر نہیں پڑھیں گے تو ثواب اور گناہ نہیں ملیں گا. اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ، اگر اس کو چھوڑ دیں اور نہ پڑھے تو گناہ نہیں ملیں گا. لیکن پڑھیں گے تو ثواب ملیں گا. اگر پڑھیں گے تو اسے ثواب ملیں گا. اس کے بعد ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ وتر کی نماز کے مسائل میں. ہم پہلے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے وتر کا، اس طرح سے اس کا حکم کیا ہے، اس طرح سے اس کا وقت کیا ہے، اس طرح سے وتر کی سب سے کم آنے کتنی ہوتی رکعتیں ہیں. تو وتر کا مطلب کیا ہے، اور اس طرح سے وتر کا حکم کیا ہے، اور وتر کا وقت کیا ہے، اور وتر کے سب سے کم رکعتیں کتنی ہیں. پہلے اس کا مطلب کیا ہے وتر کا؟ وتر کا مطلب ہے کہ نفلی نماز جو طاق عدد کی ہوتی ہے. ایسی نفلی نماز جو طاق یعنی عدد کی ہوتی ہے، جو عشاء اور فجر کے طلوع یعنی جو عشاء اور فجر کی نماز کے دوران ادا کی جاتی ہے. تو 2 باتیں معلوم ہوئی پہلے اس میں 3-4 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات معلوم ہوئی کہ وتر نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے. وتر کیا ہے؟ نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کی جو عدد ہے، یعنی اس کی جو رکعت کتنی ہوتی ہے، وہ ہے طاق عدد. طاق یعنی آڈ نمبرز. اس کو ہم اس کو انگلش میں بولیں گے آڈ نمبرز کی. 1 3 5 7 9 11 اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو جو طاق عدد کی ہوتی ہے، جو طاق عدد کی ہوتی ہے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء اور فجر کے بیچ میں، عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان. ٹھیک ہے نا. تو یہ وتر کا مطلب ہے، ایسی نماز جو نفلی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں عشاء کی نماز سے فجر کے درمیان تک. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے. وتر کیا ہے؟ وتر سنت موقدہ ہے، یعنی موقت سنت ہے. وتر کیا ہے؟ وتر یہ موقت سنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وتر کیا ہے؟ وتر یہ نا سنت موقدہ ہے. بلکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وتر نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وتر نہیں چھوڑی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نا اللہ کے رسول نے نہ سفر میں نہ حضر میں کبھی اللہ کے رسول نے وتر نہیں چھوڑی، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم. وہ کسی بھی حالت میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے وتر نہیں چھوڑی. اور اس کا وقت جو ہے، اس وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان یا نماز تک. افضل تو اصل تو یہ ہے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ نماز تک، یعنی یہ بھی حرج نہیں ہے. یہ بھی یعنی لیکن افضل تو یہ ہے کہ وہ ادا کر لے نماز سے یعنی اذان سے پہلے تک. لیکن کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کچھ صحابہ کرام سے جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ وغیرہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز تک بھی وقت ہے وتر کا. تو یہ لیکن ان کے لیے جن کو اگر موقع نہیں ملا یا نیند نہیں لگی حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی، پھر تو وہ بعد میں اٹھے فجر کی نماز اذان کے بعد، تو ان کو جائز ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے کم سے کم پڑھ لے.
لیکن افضل وقت کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک. بلکہ ہم آگے آئیں گے کہ نفسوں سے افضل وقت وہ آگے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. وہ کیا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ. وتر کی سب سے کم رکعتیں کتنی ہے؟ ایک رکعت. سب سے کم رکعت کتنی ہے وتر کی؟ ایک رکعت. وہ آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. اور یہ جیسے کہ یعنی یہ اس لیے کہ نا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وتر کی سب سے کم 3 رکعتیں ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے آپ 3 پڑھیں. اور بلکہ احتیاطی ہے کہ 3 پڑھ لیں, اس لیے کہ نا ایک میں اختلاف ہے. لیکن صحیح راجح قول تو یہ ہے کہ آپ ہے نا, راجح قول یہ ہے کہ 3 جائز ہے. راجح قول یہ ہے کہ آپ کو کیا ہے, راجح قول یہ ہے کہ آپ کو 3 جائز ہے. یعنی سوری کہ نا یعنی راجح قول یعنی صحیح قول یہ ہے کہ آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, واضح نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ ہے, لیکن اگر آپ نے صرف ایک بھی پڑھ لی تو یعنی ایک پڑھی تو کافی ہے. لیکن 3 پڑھنا اچھی بات ہے. اگر 3 پڑھیں گے تو کیا ہے, یہ زیادہ اور اچھی بات ہے, یہ زیادہ اور اچھی بات ہے. تو وتر کی سب سے کم رکعت کتنی ہے؟ ایک رکعت. اور زیادہ رکعتیں کتنے ہیں؟ 11 رکعتیں. جو میکسیمم کتنی ہے؟ میکسیمم جو رکعتیں وتر کی وہ 11 رکعتیں. وہ کتنے رکعتیں ہیں وتر کی؟ 11 رکعت. لیکن تو عام طور پر ایک تو وتر کے سب سے ایک کم رکعتیں 1 رکعت, لیکن زیادہ کتنے ہیں؟ 11 رکعت. لیکن ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے اس میں 13 پڑھے. 13 بھی حدیث میں 13, لیکن 13 جو ہے کہ وہ 13 سے مراد کیا ہے کہ اس میں بعض یعنی اس میں صحابی نے کیا کیا, اس میں فجر کی 2 رکعت بھی ایڈ کر لی. اس میں کیا کیا, فجر کی 2 رکعت بھی ایڈ کر لی. ٹھیک ہے نا, بعض نے یہ کہا. لیکن تو اس لیے تو غالباً جو حدیثیں ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی رکعتیں وتر کی وہ پڑھی 11 پڑھی. وہ کتنی پڑھی؟ وہ انہوں نے پڑھی 11 رکعتیں. تو سب سے زیادہ جو رکعتیں ثابت ہیں وہ 11 رکعت ہیں. اور جو حدیث میں 13 کا لفظ ہے 13 رکعتوں کا, وہ حدیث سے مراد یہ ہے, اس کی خود تشریح یعنی مسلم کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد یہ یعنی فجر کی 2 رکعتیں ہیں. تو 11 پلس فجر کی 2 رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 13 ہو گئی. تو اس میں صحابی نے کیا کیا, یعنی فجر کی 2 رکعتیں بھی ایڈ کر کے کہا کہ وہ مکمل کتنے ہیں؟ 13 رکعتیں ہیں. لیکن رات میں جو وتر کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ میکسیمم کتنے ہیں؟ تو منیمم 1 رکعت ہے اور میکسیمم 13 رکعتیں 13 رکعت. تو یہ اس طرح سے یہ یعنی وتر کے کچھ شارٹ مسائل ہیں. اب اس کے بعد ہمیں ایک سب سے اہم مسئلہ جو آتا ہے کہ وہ کیا فرق ہے وتر میں اور قیام اللیل میں. ہمارے پاس 3 چیزیں اصل, بلکہ اگر ہم ہو گئے 4 چیزیں, 4 الفاظ. ایک ہے وتر, ایک ہے قیام اللیل, اور ایک ہے تراویح, اور ایک ہے تہجد. 4 الفاظ ہیں. اکثر لوگ اس میں وہ ہوتے کنفیوز ہوتے کہ کیا فرق ہے. ایک ہے وتر, ایک ہے قیام اللیل, ایک ہے تراویح, ایک ہے تہجد. کیا سب یہ چاروں ایک ہی ہیں یا چاروں الگ ہیں, کیا یا دونوں آپس میں ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب آج ہم پڑھیں گے صرف وتر اور کیا فرق ہے وتر اور قیام اللیل میں. آج ہم پڑھیں گے وتر اور قیام اللیل میں, اور نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل اس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہاں پر یعنی علماء کرام نے فروق بیان کیے, تو میں نے یہاں پر ذکر کیا تقریباً 8 فرق ہے کس میں؟ وتر اور قیام اللیل میں. وتر اور قیام اللیل میں. ابھی ہم پڑھیں گے قیام اللیل اور وتر میں فرق کیا ہے. قیام اللیل اور وتر میں فرق کیا ہے, تو یہ جانا ضروری ہے کہ کیا فرق ہے قیام اللیل میں اور وتر میں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا فرق یہ ہے کہ تو پہلا تو یہاں پر اس سائڈ میں ذکر کروں گا وتر کہ کیا ممیزات ہے, اور اس سائڈ ہم ذکر کریں گے قیام اللیل کی کیا ممیزات ہے. تو پہلا جو ہے فرق وتر اور قیام اللیل میں وہ ہے کہ وتر مقید ہے. وتر کیا ہے؟ وتر مقید ہے, اور قیام اللیل مطلق ہے. اور قیام اللیل کیا ہے؟ اور قیام اللیل مطلق ہے. کیا مطلب کہ وتر کی رکعتیں مقید رکعتیں, وتر صرف آپ میکسیمم 1 رکعت یا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 11 رکعتیں, یہ وتر ہے. لیکن قیام اللیل کی کوئی حد نہیں ہے, نہ کم کی نہ زیادہ کی. تو کم سے کم 2 رکعت ہے قیام اللیل, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے حدیث میں فرق آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ ما ترى فی قیام اللیل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رائے کیا ہے قیام اللیل میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، قیام اللیل دو دو رکعت ہے. یہ نہیں کہا کہ 10 15 20، کہا کہ دو دو رکعت. پھر فرمایا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، اگر تمہیں ڈر ہے صبح ہونے کا، فجر ہونے کا، تو کیا کرو، ایک رکعت کی وتر پڑھ لو. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل کی کوئی حد نہیں ہے، میکسیمم کتنی پڑھ، 100 پڑھ حرج نہیں. اور یہ ثابت ہے، کئی صحابہ کرام نے یعنی 20 پڑھی، 30 40 50، ٹھیک ہے نا. تو وتر لیکن مقید ہے. وتر کیا ہے؟ صرف 1 سے 11، کم سے کم 1 اور میکسیمم 11 رکعت. لیکن قیام اللیل مطلق ہے. قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اس کی کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس طرح سے جو فرق ہے، سیکنڈ فرق، وتر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد. وقت کے اعتبار سے وتر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد. وتر کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. لیکن قیام اللیل کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ کہ مغرب کے بعد سے، مغرب کے بعد سے، بلکہ بعد میں جا کے سورج کے غروب ہونے سے، یعنی مغرب کے وقت داخل ہونے سے یا مغرب کی نماز کے بعد سے، مغرب کے بعد سے یا سورج کے غروب ہونے سے، یعنی مغرب کا وقت داخل ہونے سے یا مغرب کی نماز کے بعد سے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی نے نماز پڑھی کب؟ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھی، تو وہ وتر ہے یا قیام اللیل ہے؟ اگر کسی نے کیا کیا، نماز پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان، ایسی نفل ادا کی 5 رکعت، یعنی 6 رکعت یا 8 یا 9 یا 2 3 یا 2 یا 4، تو یہ کیا بولیں گے؟ اس کو وتر بولیں گے یا قیام اللیل؟ نہیں، قیام اللیل. اس لیے کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ وتر کا وقت شروع کب ہوگا؟ وتر کا وقت شروع ہوگا عشاء کے بعد سے، وہ کب شروع ہوگا؟ عشاء کے بعد سے. لیکن اور اب حتیٰ کہ اب تو یہ جو ہے نا، اور حقیقت میں یہاں پر ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ مغرب عشاء کے درمیان اسے بولتے ہیں القیام بین العشاءین. القیام بین العشاءین یعنی یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو چیز مشہور ہے اور اگر اس طرح سے اس کی تقسیم، اس کی مقسوم ایک چیز ہے، تو دونوں کو کیا کرتے ہیں، ایک نام بول دیتے ہیں. جیسا کہ کیا ہے کہ ماں باپ، ماں اور باپ، لیکن دونوں کو جب بولتے ہیں دونوں کے ساتھ تو کیا بولتے ہیں؟ بولتے ابوین. کیا بولتے ہیں؟ ابوین. سورہ کہف میں کیا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، فَكَانَ أَبَوَاهُ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے باپ، یعنی 2 باپ، اس کے باپ تو ایک تھا، لیکن کیا مطلب اس سے مراد یہ کہ ماں باپ. اس طرح سے بولتے ہیں قمرین، 2 چاند، چاند تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ سورج اور چاند، سورج اور شمس اور قمر. اس طرح سے عشاءین کا مطلب کیا ہے؟ عشاءین یعنی مغرب عشاء. عشاء کی نماز تو ایک ہی ہر دن، لیکن عشاءین سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نا مغرب عشاء. تو یعنی القیام بین مغرب عشاء کے درمیان بھی قیام کرنا بہت یہ ایک مسنون کام ہے اور اچھا کام ہے. اور جو سورہ ذاریات کی جو آیت ہے، سورہ ذاریات میں کیا ہے کہ متقین، ان متقین فی جنات معیون، کہ بلا شک متقین وہ جنتوں میں رہیں گے اور نہروں میں رہیں گے اور چشموں میں رہیں گے. پھر آگے بیان کیا اللہ نے کہ وہ کون ہے متقین، ان کی صفات کیا ہے. تو بیان کیا کہ نا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ متقین لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے ہیں. متقین لوگ کیا کرتے تھے؟ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. تو اس آیت کی جو آیت ہے، اس کی تفسیر میں کئی صحابہ کرام نے، تقریباً 5 صحابہ کرام نے کہا کہ اس آیت کا مراد یہ ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان کا قیام. انہوں نے کیا کہا؟ تقریباً 5 صحابہ کرام نے کہا، 5 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ مغرب عشاء کے درمیان کا قیام. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ انسان کیا کرے کہ مغرب عشاء کے درمیان کیا کرے؟ قیام اللیل کرے اور نماز پڑھے. لیکن اس میں ایک غلطی بھی ہے، جو غلط چیز رائج ہے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نا مغرب عشاء کے درمیان کی جو نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین ہے، اور یہ غلط ہے. کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان کی جو نماز ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے صلاۃ الاوابین، اور یہ غلط ہے. بلکہ صلاۃ الاوابین سے آگے آئے گا، وہ ضحیٰ کی نماز کا ایک وقت کا نام ہے، وہ آگے آئے گا تفصیل سے، یعنی کب بولیں گے صلاۃ الاوابین. لیکن یہ نہیں ہے، مغرب عشاء کے درمیان کی نماز کا نام صلاۃ الاوابین نہیں ہے، بلکہ کسی اور نماز کا نام ہے، وہ آگے آئیں گا انشاءاللہ، غالباً انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گا. غالباً کیا ہے؟ اگلی کلاس میں اس کا مسئلہ آئے گا. لیکن یہاں پر یہ جانا ضروری ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان کی نماز کا نام صلاۃ الاوابین نہیں ہے، جو رائج ہے، یعنی جو مشہور ہے ہندوستان اور پاکستان میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا، تو جو سیکنڈ فرق کیا ہے وتر میں اور قیام اللیل میں، کہ وتر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد، اور قیام اللیل کا وقت شروع ہوتا ہے کہ نا یہ عشاء کے بعد. لیکن اگر کسی نے
یعنی 2 رکعت پڑھی عشاء کے بعد، تو وہ قیام اللیل ہے یا وتر ہے؟ تب اس کا جواب آگے آئے گا، یعنی اگر آپ لوگ جواب دیں تو اچھی بات ہے، اگر نقصان نہیں آگے آئے گا. تو اس کے بعد کا جو فرق ہے کہ سب سے افضل وقت وتر کا رات کے آخری حصے میں. سب سے افضل وقت کیا ہے وتر کا؟ رات کے آخری حصے میں، سحر کے وقت. سب سے افضل وقت کیا ہے وتر کا؟ رات کے آخری حصے میں، سحر کے وقت. اب ہم جانیں گے کہ سحر کا وقت ہوتا کیا، تفصیل ہے اس میں کہ سحر کا وقت ہے کیا، وہ آگے آئے گا. لیکن یہاں پر ابھی آپ لوگ جان لیں گے کہ نا کہ سب سے افضل وقت کیا ہے وتر کا؟ وہ رات کا آخری حصہ جو سحر کا وقت ہے. اور قیام اللیل کا سب سے افضل وقت کیا ہے؟ رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد. رات کا 1/3 حصہ آدھی رات گزرنے کے بعد. رات کا 1/3 حصہ آدھی رات گزرنے کے بعد. اور یہ ہم نے ذکر کیا تفصیل سے لاسٹ کلاس میں. پچھلی کلاس میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کیا کہ ہمارا اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کا 1/3 حصہ، رات کا 1/3 حصہ آدھی رات گزرنے کے بعد. یہ ہم نے ذکر کیا لاسٹ کلاس میں، پچھلی کلاس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ریکارڈنگ اسکول نے جو حاضر نہیں ہوئے اور وہی یوٹیوب پر موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے تقریباً جو بیان کیا جو بخاری کی روایت تھی، جو بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ سب سے افضل قیام داؤد ہے. نہیں، سب سے افضل قیام اللیل کیا ہے، جو وقت ہے قیام کا، وہ ہے نا وہ والا وقت اس کا ہے جس میں قیام کرتے تھے ہمارے نبی داؤد علیہ السلام. اس میں ہے کان یقوم نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے. کان ینام نصف اللیل ویقوم سدسہ، اور وہ کیا کرتے پھر ایک حصہ قیام کرتے. وینام سدسہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ویقوم ثلثہ وینام سدسہ جو حدیث جو بخاری کی روایت ہے، جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس کی ہم نے تفصیل سے ہم نے شرح کی تھی لاسٹ کلاس میں. تو لیکن میں نے ابھی مناسب نہیں کہ پھر سے اس کو میں دہراؤں، اس لیے کہ تقریباً ہم نے تفصیل سے تقریباً 15 منٹ ہم نے اس کو ہم نے واضح کیا تھا. اس کے بعد کا جو فرق ہے قیام اللیل اور وتر میں، کہ وتر کو عدد سے مقید کرنا سنت ہے، یہ ہم نے ذکر کر دیا. اور قیام اللیل کی کوئی عدد نہیں ہے، یہ مقرر ہے. نعم، وتر کو ہم کیا کریں گے، عدد سے مقید کریں گے. اور طبعا ہاں ایک اہم فرق یہ ہے دونوں میں کہ وتر، اب یہ جو پہلا جو فرق ہے اور جو فرق چوتھا فرق ہے، کہ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلا وقت پہلے سے مراد وقت ہے، پھر سیکنڈ پھر وقت کیا ہے، پھر فورتھ کیا ہے کہ وقت یعنی اس کی عدد ہے. ٹھیک ہے نا، نمبر. تو یہ دونوں فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. اور قیام اللیل کی ہم نے کہا کہ اس کی کوئی عدد نہیں، اس کی کیا کوئی عدد نہیں ہے. اور اس سے اور فرق بھی ہے یعنی وقت کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ اس کے علاوہ. اس طرح سے جو فرق ہے وتر اور قیام اللیل میں، کہ وتر صرف ہوتی طاق عدد میں. وتر کی کتنے رکعتیں ہیں؟ طاق عدد کی، یعنی آڈ نمبرز کی. وتر کتنی ہوتی ہے؟ وتر کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ صرف آڈ نمبرز کی، وہ کس کی ہوتی ہے؟ آڈ نمبرز. اور قیام اللیل وہ جفت اور طاق، یعنی ایون اور آڈ دونوں نمبر کی ہوتی ہے. قیام اللیل کیا ہے؟ ایون اور آڈ، جفت اور طاق عدد دونوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح نہیں میری. تو ہم نے کہا کہ نا وتر ہوگا 1 3 5 7 9 11، لیکن قیام اللیل 2 4 6 8 10 12 13 یعنی 12 14. تو دونوں میں فرق ہے کہ وتر صرف ہوتی طاق عدد، صرف آڈ نمبرز، اور قیام اللیل ہوتی ہے یعنی دونوں ہو سکتی ہے. وتر بھی ہو سکتی ہے یعنی طاق عدد بھی اور جفت عدد بھی، یعنی ایون اینڈ آڈ دو نمبر ہوتی ہے. وتر میں قنوت مستحب ہے، یعنی وتر کے آخری میں آپ کو سنت ہے کہ آپ کیا کریں، آپ وہ پڑھیں، قنوت پڑھیں. آپ کیا کریں؟ قنوت پڑھیں، یہ سنت ہے. کب؟ وتر کے آخری میں، وتر کی آخری رکعت میں. اب اس کے کیا مسائل ہے آگے آئیں گے انشاءاللہ، اگر آج ٹائم ملا تو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قنوت کی مسائل کیا ہے. لیکن قیام اللیل میں قنوت نہیں ہے. قیام اللیل میں کیا ہے؟ قنوت نہیں ہے، الا کہ اگر وہ وتر ہو، الا کہ اگر کیا ہو، وہ وتر ہو، الا کہ اگر وہ کیا ہے، وتر ہو. اس سے آپ لوگوں کو بات معلوم ہو گئی کہ ہر وتر قیام اللیل ہے، نہ کہ ہر قیام اللیل وتر نہیں ہے. ہر وتر قیام اللیل ہے. تو وتر ایک حصہ ہے قیام اللیل کا، لیکن قیام اللیل ہمیشہ وتر نہیں ہوتی. قیام اللیل کبھی وتر ہوتی اور کبھی وتر نہیں ہوتی، کبھی وتر ہوتی اور کبھی وتر نہیں ہوتی. واضح نہیں. لیکن یہ ہے، لیکن وتر جو ہے وتر تو اس سے تو یہ رول کیا ہے، یہ ایک عام رول ہے، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں کہ ہر وتر قیام اللیل ہے. ہر وتر قیام اللیل ہے، اور ہر قیام اللیل وتر نہیں ہے. اور ہر وتر اور ہر قیام اللیل وتر نہیں ہے، اور ہر قیام اللیل وتر نہیں ہے. تو یہ قاعدہ آپ لوگ یاد کر لیں، اس کو نہ بھولیں، اس کو یاد کر لیں اور
نہ بھولیں. کوئی لکھ دے اس کو, کوئی یہاں پر لکھ دے چارٹ میں, تاکہ آپ لوگوں کو پکا ہو جائے اور ذہن میں بیٹھ جائے. تو اس تو جو ہم نے پڑھا, تو جو ہم نے یہاں پڑھا ففth جو فرق ہے کہ اس میں صرف وتر ہوتی صرف آنتا خدت کی, اور قیام اللیل دونوں ہوتی ہے. تو اگر وہ وتر ہے قیام اللیل تو وہ اور نمبر کی ہوگی, اور وہ قیام اللیل بھی ہوگی. لیکن خالی وہ عام نمبر, یعنی اگر خالی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی بغیر وتر کے, یعنی ایسی رات میں نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کر کے, تو وہ قیام اللیل وتر نہیں ہے. لیکن اگر آپ رات میں وتر پڑھ رہے ہیں 1 یا 3 رکعت, تو وہ قیام اللیل بھی ہے اور وتر بھی ہے, وہ قیام اللیل بھی ہے اور وتر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے وتر کے بعد کا ذکر ہے, وتر کے بعد ذکر کرنا سنت ہے. وتر کے بعد کیا ہے, اللہ کا ایک خاص ذکر ہے, وہ آگے آئے گا کہ وتر کا ایک ذکر ہے. یہ سنت ہے کہ کیا کرے انسان وتر پڑھنے کے بعد ایک خاص ذکر کرے اور پڑھے. لیکن قیام اللیل کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن قیام اللیل کے بعد کوئی خاص ذکر نہیں ہے. نہ احسنت, یہاں پر سمیہ نے صحیح کہا, احسنتی, فتح اللہ علیہ. ہر وتر قیام اللیل ہے, لیکن ہر قیام اللیل وتر نہیں. اور قیام اللیل کے بعد ذکر نہیں ہے, سوائے اگر وہ وتر ہو, سوائے اگر وہ وتر ہو. تو یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ نا کہ قیام اللیل اگر وتر بھی قیام اللیل میں, وتر بھی داخل ہے قیام اللیل میں, تو اگر وہ وتر کے بعد ذکر ہے اور قیام اللیل کے بعد اصل ذکر نہیں ہے, اللہ کہ اگر وہ آپ کی قیام اللیل وتر ہو, پھر آپ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کہ اگر آپ نے وتر پڑھی تو وہ قیام اللیل بھی ہے اور وتر بھی ہے, تو پھر آپ کو وہ تو آپ سنت ہے کہ آپ کیا کریں, اس کا ذکر کریں. کیا کریں, ذکر کریں. اس طرح سے جو 8واں فرق ہے قیام اللیل اور وتر میں, کہ وتر کی قضا ہوتی ہے. وتر کی کیا ہوتی ہے, قضا ہوتی ہے. یعنی آپ کو سنت یہ ہے کہ آپ اگر وتر چھوٹ جائے اور رات میں نہ پڑھیں, تو آپ اس کو پڑھ لیں فجر کے بعد. اس کی تفصیل آگے آئے گی, اس کی تفصیل ہے وہ آگے آئے گی. لیکن قیام اللیل کی قضا نہیں ہے, لیکن قیام اللیل کی قضا نہیں ہے. یہ یعنی اگر چھوٹ گئی تو ختم, ٹائم ہو گیا اس کا. لیکن اگر آپ کی وتر چھوٹ گئی تو آپ کیا کریں گے, اس کی آپ قضا کریں گے. لیکن قیام اللیل کی کیا ہے, کی قضا نہیں ہے. تو یہ تقریباً یعنی 8 یا 7 یہ فرق ہے کس میں, قیام اللیل میں اور وتر میں, قیام اللیل میں اور وتر میں. تو خلاصہ کیا, خلاصہ ہم نے کہا کہ ہر وتر قیام اللیل ہے, لیکن ہر قیام اللیل وتر نہیں, لیکن ہر قیام اللیل کیا ہے, وتر نہیں. سوال, اگر کسی نے رات میں 4 رکعت پڑھ کے سو گیا اور پھر حتیٰ کہ فجر ہو گئی, تو اس نے کیا پڑھا, تو اس نے قیام اللیل پڑھا یا وتر پڑھی یا دونوں پڑھی. نہ وہ قیام ہے. طبعا یہاں سوال ہے کہ فجر کی قضا یعنی آڈ نمبر میں ہوگی یا ایون نمبر میں ہوگی. فجر کی نماز کی قضا آڈ میں ہوگی یا ایون میں ہوگی, یہ مسئلہ یہ ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے, اور آگے ذکر کریں گے, آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ قیام ہے. تو اگر کسی نے رات میں صرف 4 رکعت پڑھ لی اور سو گیا حتیٰ کہ فجر ہو گئی, تو یہ کیا ہے, یہ قیام اللیل ہے. اگر کسی نے کیا کیا رات میں, یعنی اس نے 3 رکعت پڑھے, تو یہ وتر ہے یا قیام اللیل ہے یا دونوں ہے. اگر کسی نے رات میں کیا کیا, رات میں 3 رکعت پڑھی, تو یہ وتر ہے یا قیام اللیل ہے یا دونوں ہے. نہ اصلا دونوں ہے, یہ دونوں ہے. نہ دونوں ہے, کیا ہے, دونوں ہے, یہ دونوں ہے. نہ اصل دونوں نے جواب دیا, یعنی سلمہ بہن سلمہ نے اور بہن سمیہ نے. اصل دونوں ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واضح فرق کہ قیام اللیل اور وتر میں. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے چیٹ کے ذریعے, اگر کوئی سوال ہے. اگر کسی کو فرق واضح نہیں ہے کہ کیا فرق ہے قیام اللیل میں وتر میں, تو یہ تقریباً یہ فروقات ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر ہم نے جو ابھی ذکر کیا, تو ہر وتر قیام اللیل ہے, تو ہر وتر قیام اللیل, لیکن ہر قیام اللیل وتر نہیں. یہاں پر ہم نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. تو ہر وتر قیام اللیل ہے, لیکن ہر قیام اللیل وتر نہیں, لیکن ہر سوال ہے کہ وتر کی تمام رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں گے, یہ آگے آئے گا.
یہ آگے آئے گا. کہ وطر کو کس طرح پڑھیں گے, ایک ہی سورس میں پڑھیں گے یا الگ الگ پڑھیں گے, آگے آئے گا. اس طرح سے مغرب کے بعد اگر کسی نے نفل پڑھی تو وہ قیام اللیل ہے, اور اسی طرح عشاء کے بعد جس عدد کی نماز پڑھی اور سو گیا تو یہ بھی صرف قیام اللیل ہے, نہ کہ وتر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہاں پر تقریباً ہم کچھ مسائل ہیں یہ قیام اللیل کے, وہ ہم پڑھیں گے. کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قیام اللیل کو وتر پڑھنا سنت ہے. قیام اللیل کو وتر پڑھنا سنت ہے, یعنی اب یہ سنت ہے کہ آپ کیا کریں, اپنی قیام اللیل کو بنائیں وتر بنائیں. یہ سنت ہے کہ آپ کیا کریں, اپنی قیام اللیل کو بنائیں وتر. یعنی کیا مطلب, آپ رات میں قیام اللیل پڑھے اور نمبرز. یہ سنت کیا ہے کہ یہاں سوال کیا گیا کہ وتر کی قضا کیسی ہوئی جبکہ یہ فرض نہیں ہے. نہیں, ہم بولیں گے وتر کی قضا نہ وتر فرض ہے نہ اس کی قضا فرض ہے. لیکن اگر آپ کی وتر چھوٹ جائے رات میں تو آپ کو جائز ہے کہ آپ اس کی قضا کریں, فرض نہیں ہے. تو وتر پڑھنا بھی سنت ہے اور قضا بھی سنت ہے. لیکن اسلام نے آپشن رکھا ہے, اسلام نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ اسلام میں کہ اگر آپ کو رات میں نیند اشار نہیں ہوئی اور آپ بیدار نہیں ہوئے رات میں, تو آپ کو آپشن ہے کہ آپ صبح میں پڑھ لیں, اس کی قضا کر لیں. لیکن ضروری نہیں ہے, اگر آپ نے کہا کہ مجھے قضا نہیں کرنا ہے, مت کریں, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ قضا مسنون ہے, یعنی لیکن ہم نے کہا کہ قیام اللیل کی قضا کرنا ہی نہیں ہے. قیام اللیل کی قضا کرنا یہ سنت ہی نہیں ہے. یہ کیا سنت نہیں ہے, یہ آگے آئے گا کہ قضا کا وقت کیا ہے. طيب, کہ لیکن طور پر حقیقت میں یہ جو سوالات آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ وتر پڑھ لیا تو تب بھی قیام وتر پڑھ لیا تو تب بھی قیام وتر نمبر میں کریں گے, یہ بھی آگے آئے گا. آپ لوگ سوالات کر رہے ہیں, یہ سب مسئلے آگے آئیں گے انشاءاللہ, میں آگے جواب دوں گا. لیکن حقیقت میں اگر کسی کا سوال اگر کلاس کے اینڈ تک اگر میں نے کسی کا جواب نہیں دیا, اگر جواب نہیں آیا تو آپ لوگ مجھے پوچھیں, یاد دلائیں. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہم چیٹ پر چیک کریں گے اگر کسی کا مسئلہ نہیں آیا, ورنہ انشاءاللہ سارے مسائل کا جوابات آگے آئیں گے انشاءاللہ. سارے سوالات جو ابھی یہ بھی جو سوال کیا کہ اگر وتر پڑھ لیا پھر چاہ رہے کہ آپ پھر سے پڑھیں نفل نماز قیام اللیل, تو کیا کریں, یہ بھی مسئلہ آگے آئے گا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ نا قیام اللیل کو وتر پڑھنا سنت ہے. کیا ہے, قیام اللیل کو وتر پڑھنا سنت ہے, کہ آپ کیا کریں اپنی قیام اللیل کو بنائیں وتر. آپ کیا کریں اپنی بنائیں قیام اللیل کو, کیا کریں آپ وتر بنائیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے کہ وتر سنت مؤکدہ ہے, یہ حکم ہم نے پہلے پڑھ لیا, یہ حکم پہلے ذکر ہوگا کہ وتر کیا ہے, وتر سنت مؤکدہ ہے. نہ حتیٰ کہ اور اللہ کے رسول نے اس کی پابندی کی اور کبھی نہیں پڑھا, اور بعض علماء نے بعض علماء کے نزدیک یہ واجب بھی ہے. ٹھیک ہے نا, بعض کے نزدیک واجب بھی ہے, جیسا کہ حنفی مسلک ہے اس میں وتر واجب ہے. اور بعض نے کہا کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ قیام اللیل وتر واجب ان پر ہے جو قیام پڑھے, تو جنہوں نے قیام اللیل پڑھی ان پہ وتر واجب ہے. یعنی تو حقیقت میں جو بھی ہے تو اصل تو وتر واجب نہیں ہے, اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہے نا بغیر عذر کے نہ چھوڑے, بغیر عذر کے کرے اس کو نہ چھوڑے. اس طرح سے وتر کا وقت پوری رات ہے, آپ پوری رات میں کبھی پڑھیں عشاء کے بعد سے فجر تک. اور یہ بھی سنت ہے کہ وہ عشاء کی سنت کی بات پڑھے, یعنی آپ کیا کریں پہلے آپ فرض پڑھیں, پھر عشاء کی وہ پڑھیں, سنت پڑھیں. کیا کریں, عشاء کی سنت پڑھیں, پھر آپ کیا کریں اس کے آگے آپ پڑھیں گے, آگے آپ پڑھیں گے, اس کے بعد آپ ہے نا وہ پڑھیں گے, کیا یہ جو وتر پڑھیں گے. اس طرح سے اگر کسی نے مغرب اور عشاء جمع تقدیم پڑھی تو اس کو جائز ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لے, تو اس کو جائز ہے کیا کرے, وہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لے. اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ نے نماز جمع کی, مغرب عشاء کی نماز جمع کی, اور آپ نے جمع کی کون سی نماز, مغرب عشاء کی, تو اگر آپ نے جمع تقدیم کی, یعنی آپ نے مغرب کے وقت دونوں پڑھ لی, تو ابھی تو عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا, لیکن آپ نے جمع کر لی, یہ ہم نے پڑھ لیا, تفصیل سے پڑھ لیا, یہ یعنی
پچھلی کلاس جو ہمارے جو دروس تھے پچھلی دروس اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ مسافر کی نماز کے مسائل، جمع کے مسائل سارے پڑھ لیے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو جائز ہے کہ آپ جمع کریں، مسافر کو جائز ہے کہ وہ نماز وہ کیا کرے، 2 مغرب عشاء اور ظہر اثر کو جمع کرے ایک ساتھ ایک وقت میں. اور اس میں اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ جمع کریں مغرب عشاء کو مغرب کے وقت، یا آپ جمع کریں مغرب عشاء کو عشاء کے وقت. تو اگر آپ نے مغرب عشاء کو جمع کی مغرب کے وقت تو آپ کو کیا جائز ہے کہ آپ اس کے بعد فوری وتر پڑھ لیں؟ ہاں جائز ہے، حالانکہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا عشاء کا، ابھی وقت داخل نہیں ہوا عشاء کا، ٹھیک ہے نا. لیکن جائز ہے آپ کو جائز ہے کہ آپ پڑھ لیں. بات واضح. ہاں اگر کسی کو کوئی سوال، اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں تو سوال کریں بغیر کوئی شرم کے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ہے کہ وتر کو رات کے آخری نماز پڑھنا سنت ہے. ایک تو ہم نے پڑھا کہ نا وتر، تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں، سب سے آخری نماز کیا ہو وتر ہو، آپ کی سب سے آخری نماز کیا ہو وتر ہو. اس حدیث میں کیا ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی نماز کے آخری چیز کیا رکھو، وتر رکھو. کیا کرو وتر رکھو. تو یہ سنت یہ ہے کہ آپ کی سب سے آخری نماز کیا ہو رات کی، وہ وتر ہو. اب اسی یہاں پر سوال جو آیا تھا کہ بہن سلمہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر وتر کے بعد پھر سے چارے پڑھنا قیام اللیل، ہم بولیں گے اصل یہ افضل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے ان کے جواب اگر دیں گے تو ہم بولیں گے سب سے افضل یہ کہ آپ وتر سب سے آخری رکھیں نا، وتر کو بیچ میں کیوں پڑھ رہے، پھر آپ کیوں پڑھ رہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی انسان، مسئلہ الگ ہے، لیکن سب سے افضل تو یہ ہے. تو وہ جو چاہیے انسان کو کہ سب سے پہلے کیا کرے، اس کی آخری نماز کیا ہو رات کی، وتر ہو، سب سے آخری نماز، چاہے وہ کوئی بھی حصے کو، یعنی رات کے پہلے حصے کی ہو یا آخری حصے، کوئی بھی حصے میں ہو، لیکن رات کی آخری نماز آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں رات میں، اس کی آخری نماز کیا ہو وتر، اس کی آخری نماز کیا ہو وتر. اب یہ مسئلہ کیا ہے 6 پوائنٹ کہ وتر کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا سنت ہے، وتر کو آخری رکعت حصے میں پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے نا. تو 5 اور 6 میں واضح فرق کہ 5 جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی نماز، آخری نماز جو رات کی وہ وتر ہوگی، آخری جو آپ نماز پڑھیں گے رات میں وہ آپ کیا کریں، وتر پڑھیں گے. لیکن وتر کب پڑھیں گے، افضل وقت کیا ہے، وہ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں. بات واضح. ہاں دونوں میں فرق واضح ہے، 5 اور 6 پوائنٹ واضح ہے. طيب اب ہم نے اس سے بھی دیکھا تھا کہ نا ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ نا کہ سحر کا وقت کیا ہے. سحر کا وقت کیا ہے، سحر کے 2 وقت ہیں، سحر کے 2 وقت ہیں. رات میں سحر 2 وقت کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کا مجموعی جو حدیث ہے ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے 2 وقت ہیں. ایک وقت ہے وتر پڑھنے کا، ایک وقت ہے سحری کھانے کا. سحر کے کتنے وقت ہے، رات میں سحر کے 2 وقت ہیں، یعنی رات میں سحر دو وقت کو کہتے ہیں. رات میں سحر 2 وقتوں کو کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں سحر کہتے ہیں. اور ایک وقت جس میں ہم سحری کھاتے ہیں، وہ وقت کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں. طبعا یہ دونوں حدیثوں میں ہے، دونوں بھی یعنی طبعا جو صحیح روایت میں ہے، جو مسلم کی روایت ہے، بلکہ مسلم میں نہیں بلکہ بخاری کی روایت ہے، اس میں آتی ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے سحر کے وقت. یعنی اس میں حدیث میں یہ ہے کہ فانتہا وترہ الی السحر، فانتہا وترہ الی السحر، کہ اللہ جو بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے سحر کے وقت. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سحری کھاتے تھے سحر کے وقت. تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 وقت ہے سحر کے، ایک وتر پڑھنے کا اور ایک سحری کھانے کا. تو یہاں پر کہ 7 پوائنٹ میں کیا ہے، سحر کے 2 وقت ہے. سحر کے 2 وقت ہے. پہلا وقت کیا ہے، رات کا آخری چڑھا حصہ، رات کا آخری چڑھا حصہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر کا وقت تھا. اور سیکنڈ وقت سحر کا کیا ہے، فجر کاذب سے فجر صادق تک، اور یہ اللہ کے رسول کا سحری کا وقت تھا، سحری کھانے کا. تو آپ وتر کا پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے رات کے آخری چڑھا حصے میں. اور یہ ہم نے آپ لوگوں کو واضح یعنی تفصیل سے
یہ سمجھایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ ہم کیا کریں گے، رات کو بانٹیں گے کتنے حصوں میں، 6 حصوں میں، رات کو بانٹیں گے 6 حصوں میں. تو آخری جو چھٹواں حصہ ہے، جو آخری جو چھٹا حصہ ہے، تو رات کو بانٹیں گے 6 حصوں میں، تو آخری جو حصہ ہے چھٹواں حصہ، وہ وقت میں آپ کو پڑھنا سنت ہے وتر افضل ہے. جیسا کہ کیا ہے کہ جیسا کہ اگر ہم رات کو بانٹیں گے کتنے حصوں میں، رات کو بانٹیں گے کتنے حصوں میں، اگر رات کو بانٹیں گے 6 حصوں میں، تو اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو 2 گھنٹے، تو رات کے آخری 2 گھنٹے کا یہ وقت کیا ہے، مسنون ہے کس کا، وتر پڑھنے کا. تو اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو اگر ہم بانٹیں گے 6 حصوں میں تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے. تو رات کے آخری 2 گھنٹوں میں پڑھنا وتر ہی سنت ہے. اور فجر کاذب سے صادق تک یہ جو وقت ہے یہ سحری کا وقت ہے. یہ ہوتا ہے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے. یہ کیا ہوتا ہے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے. اب کیا فرق ہے فجر کاذب میں صادق میں، اس کی ہم نے تفصیل سے فوٹوز کے ذریعے ہم نے بیان کیا پچھلے دروس میں، جب ہم نے پڑھا تھا کہ فجر کا وقت کیا ہے. جب ہم نے پڑھا تھا کہ فجر کا وقت کیا ہے، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو فوٹوز کے ذریعے یہ واضح کیا تھا کہ کیا فرق ہے فجر کاذب میں اور فجر صادق میں. فجر کاذب اور صادق میں اس کی ویڈیوز موجود یوٹیوب پر، آپ لوگ سن لیں. اس طرح سے جو مسئلہ ہے کہ وتر کا، وتر کو رات کے آخری کے حصے میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے جن کو امید ہو کہ وہ اس وقت بیدار ہوں گے. اگر آپ کو امید ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں جاگیں گے اور بیدار ہوں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ کیا کرے، وتر کو پڑھے آخری حصے میں. کیا کرے، وہ وتر کو پڑھے آخری حصے میں. ورنہ اگر آپ کو امید نہیں ہے کہ رات میں جاگنے کی اور رات میں بیدار ہونے کی، تو آپ کیا کریں گے، رات کے آخری حصے میں آپ وتر نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے پڑھ لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے. کیا آپ کو امید ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں جاگیں گے؟ اگر آپ کو امید ہے کہ آپ بیدار ہوں گے رات کے آخری حصے میں، تو آپ کیا کریں گے، تو آپ وتر پڑھ لیں گے. یعنی سوری، آپ کیا کریں گے، وتر پڑھیں گے آخری حصے میں. لیکن اگر آپ کو امید نہیں ہے، آپ کو یقین، آپ کو اٹھنا مشکل ہے رات کے آخری حصے میں، تو آپ کیا کریں گے، تو آپ پہلے کیا کریں گے، سونے سے پہلے پڑھ لیں گے، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں اب آپ کی حالت کیسی ہے. لیکن اگر آپ کو رات میں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں گے میں رات کے آخری حصے میں پڑھوں گا، پھر سو بھی ہے تو نہ وتر پڑھی، نہ آپ کی وتر پہلی ہوئی نہ بعد میں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی صحیح نہیں. تو یہ بھی کیا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں. سنت یہ ہے کہ رات میں 2 رکعت نماز پڑھے اور آخری میں وتر 1 رکعت پڑھ لیں نا. یہ واضح ہے کہ عام طور پر یہ کیا ہے، سب سے افضل کیا ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جیسا کہ سوال آیا تھا کہ کیا وتر پڑھیں وتر کیا پڑھیں ایک ساتھ پڑھیں، وتر کیا کریں ایک ساتھ پڑھیں، کہ ہم ایک ہی سلام میں یا ایک ہی تشہد میں یعنی پوری 9 رکعت ایک ساتھ نہیں. ہم بولیں گے افضل ہے کہ 2 پڑھیں، پھر آخری 1 رکعت الگ پڑھ لیں. یہ افضل ہے. اور وتر 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں. وتر کیا ہے، 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ پھر سے یہاں پر ریپیٹ ہوا، یہ ہم نے ذکر کر دیا. اس طرح وتر کو باقی رکعتوں کی فوری بات پڑھیں گے. اگر آپ نے چاہا کہ آپ قیام اللیل پڑھے 8 رکعت اور 3 وتر پڑھیں، تو آپ کیا کریں گے، 8 کی فوری بات پڑھ لیں گے وتر. یہ نہیں کہ آرام کریں گے، نہیں. یہ افضل ہے کہ آپ کیا کریں، فوری پڑھ لیں قیام اللیل کی فوری بات. یہ افضل ہے. اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کبھی وتر اور قیام اللیل میں الگ نہیں کرتے، یا اگر جو الگ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں فرق نہیں کرتے. وتر کی افضل کے سب سے کم رکعتیں 3 رکعتیں. ہم بولیں گے 1 رکعت تو بڑا جائز ہے وتر، لیکن افضل کیا ہے، سب سے افضل کم 3 رکعت ہے، اور سب سے افضل زیادہ، اور سب سے زیادہ افضل 11 رکعت ہے وتر کے. تو وتر کی رکعتوں میں 3 مسئلے ہیں. ایک جائز، 1 رکعت بھی جائز ہے، لیکن افضل میں سب سے کم افضل 3 رکعت ہے، اور سب سے زیادہ افضل اور میکسیمم کتنے ہیں، وہ 11 رکعت ہے. واضح انشاءاللہ. اس طرح سے اب یہ ہے کہ اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں 3 رکعت وتر، اب اس سے پہلے میں آپ کو مسئلہ بیان کر دوں کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے 11 رکعت پڑھی، تو کیا یہ 11 رکعت پورے وتر 11 وتر ہے یا صرف آخری 3 وتر ہے، اس میں اختلاف. اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، حرج نہیں. یا تو آپ کیا کریں، اگر آپ نے 11 پڑھی تو آپ بولیں کہ ساری میری وتر پڑھی، میری 11 رکعت وتر ہے، مسئلہ نہیں ہے. یا آپ بولیں 8 وتر ہے، 8 قیام اللیل ہے اور 3 وتر ہے، یہی مسئلہ نہیں. اور دونوں آتی حدیثوں میں. یعنی کبھی بعض وقت صحابہ کرام نے یعنی
یہ صحابہ کرام کے الفاظ میں اختلاف ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے 11 رکعت پڑھی، وتر پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے 11 پوری مکمل وتر پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ 11 پوری وتر ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بعض نے کہا کہ 8 اللہ کے رسول نے 11 پڑھی، اس میں سے آخری میں 3 وتر پڑھی، اور یہ بھی حدیث میں یہ سارے صحابہ کرام کے اقوال ہے، یعنی صحابہ کرام نے جو نقل کیا اور جو دیکھا اللہ کے رسول پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو بعض صحابہ کرام نے نقل کیا اور اپنے الفاظ جو اختیار کیے وہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے 11 وتر پڑھی، اور بعد نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے 11 پڑھی، اس میں سے 3 وتر پڑھی، اور بلکہ ایک میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول نے 11 پڑھی اور اس میں سے 5 وتر کی، اللہ کا رسول نے 11 پڑھی اور 5 وتر کی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ثابت ہے. اور تو اس طرح کی مختلف الفاظ موجود ہے روایتوں میں، اور یہ صحابہ کرام کا جو یہ فرق اس میں ہوا، صحابہ کرام نے کس طرح دیکھا اور انہوں نے جو سمجھا ان کی سمجھ سے انہوں نے کیا نقل کیا. تو اس میں صحیح ہے کہ آپ یا تو 11 کو سارے اتر بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا 8 قیام اللیل بولے اور 3 اتر بولے، مسئلہ نہیں، یا آپ کیا کریں کہ نا 6 وہ بولے قیام اللیل اور 5 اتر بولے، یہ بھی مسئلہ نہیں. یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول نے 11 پڑھی، اس میں سے 5 اتر کی، اس میں سے کیا 5 اتر کی. تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 6 پڑھیں قیام اللیل اور 5 اتر ہو جائیں، یعنی یہ بھی حرج نہیں، یہ سب ثابت ہے. اور اس میں حکم یہ ہے کہ جو بھی ثابت ہے وہ جائز ہے، جو بھی ثابت ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی یہ ہو کبھی یہ، یا کبھی اور یہ، یا کبھی صحابہ کرام کی سمجھ میں اختلاف ہوا، تو انہوں نے جو سمجھا اس طرح سے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں 3 رکعت وتر، چاہے وہ اگر صرف 3 پڑھیں یا 8 پڑھ کے 3 پڑھیں، یہ جو 3 رکعت ہے، یا تو آپ صرف 3 پڑھیں رکعت رات میں، آپ کو ٹائم نہیں ہے، یا اگر آپ 8 پڑھ کے 3 پڑھ رہے ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہیں 3 پڑھنے کے. ایک ہے 3 پڑھیں دو سلام سے، یعنی 2 پڑھیں پھر سلام پھیرے پھر 1 پڑھیں، یہ افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ کیا ہے سب سے افضل ہے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ 3 رکعت پڑھیں 1 سلام سے اور 1 تشہد سے، یعنی لگاتار ایک ساتھ، یعنی ایک ہی ساتھ 3 پڑھ لیں ایک ساتھ بغیر 1 سلام کے اور 1 تشہد کے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ پہلا افضل ہے، پہلی حالت. تو یہ 2 جائز ہے. لیکن جو تھرڈ جو حالت ہے جو جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ 3 رکعت پڑھیں 2 تشہد سے اور 1 سلام سے. اور یہ کس طرح ہے؟ اور یہ یعنی یہ جو سوال ہے کہ جو تھرڈ جو حالت ہے، یہ کس نماز کی مشابہ حالت ہے؟ تیسری جو حالت ہے جو منع ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ کس نماز کی مشابہ ہے؟ نہ مغرب کے، نہ مغرب کے، نہ. تو یہ منع ہے. اور اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ ولا تشبہوا بالمغرب، اور مغرب کی طرح مت پڑھو وتر کو. اور کیا کرو وتر کو، کیا کرو، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور میرا سے یقین ہے کہ فرمایا ہے کہ وتر کو مغرب کی طرح مت پڑھو. کیا کرو وتر کو مغرب کی طرح مت پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ وتر کے 2 طریقے جائز ہے اور ایک طریقہ منع ہے. جو جائز طریقے کیا ہے کہ 3 پڑھیں گے 2 سلام سے، اور یہ افضل ہے، اور 3 پڑھیں گے 1 سلام سے اور 1 تشہد سے، یہ جائز ہے. اور 3 رکعت پڑھیں گے 1 سلام اور 2 تشہد سے، یہ منع ہے اور جائز نہیں، یہ منع ہے اور جائز نہیں ہے. اس طرح سے. اور یہ سب سے طبعا اب ہے کہ اگر کچھ کیا کرے کہ اگر اور یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی ثابت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 11 پورے پڑھ لیں ایک ساتھ، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ 11 پوری وتر ہو، ہم نے کہا کہ وتر کی کتنے رکعتیں میکسیمم 11 ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری وتر ہو، تو اس میں آپ کو کیا ہے، اس میں آپ کو 3 طریقے جائز ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، اور آخری میں کیا کریں، ایک کو الگ پڑھ لیں، اور یا تو 10 رکعتیں پڑھ لیں ایک ساتھ، پھر 10 کے بعد تشہد کریں اور سلام پھرے بغیر 11 پڑھ لیں، یعنی 10 پڑھیں ایک ساتھ پڑھیں بغیر سلام کریں گے 10 ایک ساتھ. پھر اور یہ بھی ثابت ہے کہ 10 پڑھ لیں ایک ساتھ، پھر 10 کے بعد آپ بیٹھ جائیں، پھر 1 پڑھ کے 11 پڑھیں، یا 11 پورے پڑھ لیں ایک ساتھ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ 11 پورے پڑھ لیں ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب یہ جائز ہے. یہ اللہ نے بہت کبھی کا پڑھی، کیا کہ کبھی کبھار پڑھی ہے. 3 رکعت 2 سلام سے پڑھی ہے، تو پہلی 2 رکعت کیا ہے؟ ہاں، اگر 3 رکعت نہ 3 رکعت 2 سلام سے پڑھی، تو پہلی 2 رکعت میں کیا ہے؟ اب اس میں اب ہم بولیں گے کہ نا
یعنی صحیح ہے کہ وہ وتر ہے، صحیح ہے وہ وتر ہے، لیکن اگر اور بعض نہیں کہا کہ نہیں وتر صرف ایک ہی آخری رکعت ہے، اس سے پہلے 2 رکعت بھی وتر نہیں ہے، وہ قیام اللیل میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اور مسئلہ نہیں ہے، آپ دونوں میں سے ایک بولے حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو مشہور کیا ہے کہ وہ بھی وتر ہے، وہ بھی کیا وتر ہے، اس لیے کہ کیا ہے، اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ یوتر بھی ثلاث ہے، کہ وہ اللہ سے کیا کرتے 11 رکعت پڑھتے، اس سے 11 میں سے 3 کو کیا کرتے وتر کرتے، کیا کرتے 11 کو، تو بہتر یہ ہے کہ نا ہم اس کو بولیں گے یہ 3 وتر ہے، 2 بھی وتر ہے اور آخری بھی وتر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں 2 قیام اللیل میں سے ہے تو ہم بولیں گے مسئلہ نہیں ہے، اس سے کہ بس یہ الفاظ کا اختلاف ہے، زیادہ کوئی فرق نہیں، حکم میں زیادہ فرق نہیں آئے گا، حکم میں زیادہ فرق نہیں آئے گا، اور خاص طور پر یہ اختلاف موجود ہے خود روایتوں میں خود اختلاف ہے، سوال ہے کہ 10 رکعت میں سہود کتنی ہوں گی، ایک ہی سہود بس آخری میں 10 ایک ساتھ لگاتار کنٹینیوسلی 10 پڑھیں گے، 10 کنٹینیوس پڑھیں گے لگاتار، پھر آخر 10 میں بیٹھیں گے، تو صرف یعنی 11 کا جو طریقہ ہے ایک ساتھ پڑھنے کا، 10 پڑھیں گے ایک ساتھ، پھر 11 پھر 10 کے بعد بیٹھیں گے تشہد میں، پھر آپ 11 پڑھ لیں گے، پھر اٹھ کے کیا کریں گے 11 پڑھیں گے، تو 10 ایک ساتھ ہوں گے، اور آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے صرف آخری میں 10 کے آخری میں، ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے بغیر سلام پھیرے کیا کریں گے آپ کھڑ جائیں گے اور 11ویں رکعت پڑھیں گے اور 11ویں رکعت پڑھیں گے، یا پوری ایک ساتھ پڑھ لیں 11 بغیر تشہد کے بیٹھے گے، یعنی 10 کے بعد بغیر بیٹھے کے بھی جائز ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 5 بھی پڑھنا ثابت ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 5 پڑھی ادھر، تو 5 کو بھی کیا کریں گے، یا تو 7 پڑھ لیں ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو 7 پڑھ لیں، یا تو کیا کریں وہ کیا کریں یا تو کیا کریں گے 5 کو کیا کریں گے، 5 کو پڑھیں گے 7 5 پوری ملا کے پڑھیں گے، اس میں ہاں اس 5 میں یہ ہے کہ 5 میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے 4 پڑھ کے 5 پڑھی، یعنی الگ سے 5 پڑھی نہیں، 5 پھر 7 پڑھی، یہ جو ثابت ہے اللہ کے رسول نے 5 ایک پڑھی کیا کری مکمل 7 پڑھی وتر 5 رکعت، اگر کچھ آتا ہے کہ اس کی وتر 5 رکعت ہو تو کیا کرے گا 5 ایک ساتھ پڑھے گا مکمل ایک ساتھ، اور ایک ہی وتر اور ایک تشہد ایک سلام، وہ بھی آخری میں، یعنی 5 کے آخری میں ایک تشہد اور ایک سلام، یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں یعنی 5، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پڑھیں گے 7 رکعت اور 9 بھی، 7 بھی ثابت ہے 9 بھی، تو وتر 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو یا تو ایک ساتھ پڑھیں یا 6 پڑھ کے بیٹھ جائیں، یا تو 7 ایک ساتھ پڑھ لیں یا تو 6 پڑھ کے بیٹھ جائیں اور آپ تشہد کریں پھر 7 بھی پڑھیں، اور اس طرح سے 9 رکعت بھی، اور یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ مختلف طریقے ثابت ہے، یعنی کبھی اللہ رسول کو ٹائم ملا کبھی نہیں ملا، کبھی یہ ہوا، تو یہ ثابت، تو یہ سارے باتوں سے معلوم کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی ٹائم ہے کبھی ٹائم نہیں ہے، کبھی زیادہ دل بول رہا کبھی دل نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے تو آپ کبھی یہ سب پڑھ سکتے، تو اللہ رسول نے سارے طریقے سے کیا ادھر پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو اگر لیکن 5 میں ایک اہم بات کیا ہے کہ 5 رکعت میں آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، 5 میں یہ نہیں کہ آپ 4 پڑھ کے بیٹھ جائیں پھر 5 پڑھیں، نہیں، 5 کو آپ ایک ساتھ پڑھیں گے، لیکن 7 9 11 میں 7 9 11 میں کیا کریں گے آپ، یا تو 7 پورے آپ پورے پڑھیں ایک ساتھ، یا 7 اگر پڑھیں گے تو 7 6 پڑھ لیں پھر بیٹھ جائیں تشہد کریں پھر آپ 7 بھی پڑھیں، یہ ثابت ہے، یا 9 پڑھتے وقت 8 پڑھ کے بیٹھ جائیں اور پھر 9 پڑھیں، یا 11 میں 10 پڑھ لیں ایک ساتھ پھر 11 پڑھیں، یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے، لیکن 5 میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ 4 پڑھ کے بیٹھ جائیں پھر آپ پڑھیں 5 پڑھیں، پھر کیا کریں آپ 5 پڑھیں، مجھے یہ بات واضح ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جو مسئلہ ایسے ٹائم ہو گیا ورنہ مسائل بہت سے باقی ہیں، میں سے آج کافی انشاءاللہ وقت، یعنی اور تقریباً بہت سے مسائل باقی ہیں اتر کے، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ پڑھ لیں گے، آخری مسئلہ پڑھ لیں گے کہ اگر وتر آپ نے 3 رکعت پڑھی تو آپ کیا کریں گے، پہلے میں پڑھیں گے سورہ اعلیٰ اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، اگر وتر آپ نے پڑھی 3 رکعت پڑھی وتر تو پہلے میں کیا پڑھیں گے، یہ سنت کیا ہے کہ پہلے میں آپ پڑھیں گے سورہ اعلیٰ اور سیکنڈ میں پڑھیں گے سورہ کافرون اور تھرڈ میں پڑھیں گے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد کا جو مسئلہ آئے گا وہ کیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد پھر سے پڑھے نفل نماز، اس نے وتر پڑھ لی پھر اس کا دل کہہ رہا ہے کہ پھر سے پڑھے، یعنی وتر پڑھ لی اس نے، ہو گیا نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس رات میں اس کی نیند بیدار ہو گئی، یعنی کیا ہوا کہ وہ رات میں اس نے کہا کہ شاید میری امید مجھے مشکل ہے کہ میں رات میں اٹھوں، تو اس نے کیا کیا سونے سے پہلے پڑھ لی، تو اس نے کیا کیا سونے سے پہلے اس نے پڑھ لیا،
اس نے ادھر پڑھ لی, لیکن پھر اچانک کیا ہوئی, اس کی رات میں نیند کیا بیدار ہو گئی, آخری میں رات کے آخری حصے میں کیا ہوئی, اس کی نیند بیدار ہو گئی. تو اب کیا کرے, وہ خالی پڑھ لے یا کیا کرے, اس کا مسئلہ آگے آئے گا. جو 19 جو پوائنٹ ہے وہ مسئلہ اسی مسئلہ کا 19, 20, 21 تین مسئلے ہیں, وہ اسی موضوع کے متعلق ہیں, 19 اور 20, 21 انشاءاللہ, کہ کس طرح. اور لیکن وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی روک دوں گا. مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے حکم وہی حکم ہے جو اس طرح سے حکم ہے جو مقیم کا, کوئی فرق نہیں ہے. وتر کی صفت میں کوئی فرق نہیں ہے, کس میں مسافر اور مقیم میں دونوں کی صفت دیکھیے. لیکن اگر آپ کو سفر میں ٹائم نہیں مل رہا تو آپ ایک ہی پڑھ لیں, حرج نہیں. آپ بہت بزی ہیں, بہت تھکے ہوئے ہیں, تو ایک پڑھ لیں یا تین پڑھ لیں. تو تین پڑھیں گے تو وہی پڑھیں گے, یا تو تین پڑھیں ایک ساتھ, یا تو تین پڑھیں 2 رکعت پھر سلام پھیر لیں, پھر ایک پڑھیں, یا تین پڑھ لیں ایک ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن مغرب کی مشابہت نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو حکم ایک ہی ہے مسافر کا اور مقیم کا وتر کے مسائل میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کافی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.